پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی بڑی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی خوفناک بھی کہ کس طرح دنیا کے امیر ترین آدمیوں نے صرف ایک ڈوبے ہوئے بحری جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 60 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ اتنا بھاری سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود وہ جہاز کا ملبہ تو شاید نہ دیکھ پائے، لیکن موت کو ضرور دیکھ لیا۔ یہ کون سا جہاز ہے جس کے ملبے کا مشاہدہ کرنا اتنا ضروری تھا کہ اس کے لیے زندگیاں داؤ پر لگا دی گئیں؟ پیارے ناظرین، وہ ڈوبا ہوا بحری جہاز ٹائٹینک تھا، جس کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے یہ افراد 3800 میٹر سمندر کے نیچے چلے گئے۔ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جس کی شہرت ڈوبنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ اس جہاز کو آئرلینڈ کے شہر بلفاسٹ میں 1907 میں بنایا گیا۔ یہ جہاز مشہور کمپنی وائٹ اسٹار لائن کی ملکیت تھا۔ 883 فٹ لمبا یہ دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس میں سوئمنگ پول، جمنازیم، لائبریری اور تفریح کے دیگر بے شمار لوازمات موجود تھے۔ اس انتہائی پرتعیش بحری جہاز کے بنانے پر $75 لاکھ خرچ ہوئے۔ یہ جہاز 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپشائر سے نیو یارک طرف روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ اس کا آخری سفر ثابت ہوا۔ سفر کے آغاز میں سمندر پر سکون اور موسم بہترین تھا، لیکن 14 اپریل کی رات بحیرہ اوقیانوس کے اس حصے کا درجہ حرارت منفی میں چلا گیا۔ ٹائٹینک کے قریب سفر کرنے والے ایک جہاز کے وائرلیس آپریٹر نے ان کو سمندر میں تیرتے ہوئے آئس برگ یعنی برفانی چٹانوں کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن ٹائٹینک کی انتظامیہ نے اس کو سنجیدہ نہ لیا۔ اس کے متعلق جب جہاز کے کپتان کیپٹن اسمتھ کو معلوم ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ کپتان نے فوراً جہاز کا رخ موڑنے کا حکم دیا، لیکن جہاز کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ آئس برگ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ رخ موڑنے کے دوران آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرایا اور جہاز میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس نے SOS اور CQD یعنی خطرہ، فوراً مدد کو پہنچیں کے پیغامات نشر کیے۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کو مکمل ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ اس جہاز پر 2240 افراد سوار تھے، جن میں سے 1500 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ زندہ بچ جانے والے افراد کو لائف بوٹس کی مدد سے بچایا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جہاز کے ملبے کی تلاش کا کام شروع ہوا، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بلاخر مختلف کوششوں کے بعد 1985 میں ایک مہم ٹیم نے اس کا ملبہ دریافت کر لیا۔ متجسس افراد کے لیے اس عظیم الشان جہاز کا ملبہ انتہائی دلچسپی کا حامل تھا، لہذا خطرات مول لینے والے سب ثروت افراد نے اس کا نظارہ کرنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، لیکن یہ خواب حقیقت نہ بن سکے کیونکہ ٹائٹینک کا ملبہ 3800 میٹر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے اور اتنی گہرائی میں عام غوطہ خور یا آبدوز کا جانا ممکن نہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو پانی کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور آبدوز کی باڈی پچک سکتی ہے۔ لوگوں کے ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اوشین گیٹ ایکسپیڈیشن نامی ایک کمپنی کو واشنگٹن میں نجی طور پر قائم کیا گیا۔ یہ کمپنی تجارتی اور سائنسی مقاصد کے لیے چارٹرڈ آبدوز کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ یہ کمپنی گہرے سمندر کے اندر سیاحتی دوروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ لوگوں کو گہرے سمندر کا نظارہ کروانے اور ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھانے کے لیے اوشین گیٹ کمپنی نے دنیا کی سب سے جدید آبدوز ٹائٹین کو بنایا۔ یہ آبدوز کتنی جدید ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کسی حکومتی ادارے نے اس کی منظوری نہیں دی، کیونکہ حکومتی اداروں کے پاس اس کی سرٹیفکیشن کے اسٹینڈرڈ ہی موجود نہیں۔ جدید اسٹینڈرڈ کو بنانے کے لیے بھی کئی سال درکار ہیں، جس کے بعد اس آبدوز کی منظوری دی جائے گی۔ اس آبدوز کی لمبائی 22 فٹ ہے اور اسے ٹائٹینیم اور کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے تاکہ انتہائی گہرائی میں پانی کا دباؤ برداشت کر سکے۔ سائز میں کافی چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا پورٹ ہول، جس سے آپ سمندر اور ٹائٹینک جہاز کے ملبے کا نظارہ کر سکتے ہیں، تمام آبدوزوں سے بڑا ہے۔ اگرچہ ٹائٹینک کا ملبہ 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے، لیکن یہ آبدوز 4000 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس میں کپتان سمیت 5 افراد سفر کر سکتے ہیں اور اس میں سانس لینے کے لیے 96 گھنٹوں یعنی 4 دن کی آکسیجن موجود ہوتی ہے۔
اس کے کپتان کا سطح سمندر پر موجود بحری جہاز سے رابطہ ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک کے سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ زیر آب یہ اپنی سمت خود تبدیل نہیں کر سکتی، اس کو گیمنگ ڈیوائس کے ذریعے بحری جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ آبدوز روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا خود بخود جائزہ لے سکتی ہے۔ اس کو چلانے سے پہلے 50 مرتبہ آزمایا گیا اور ٹائٹینک جہاز کے ملبے جتنی گہرائی میں بار بار بھیج کر چیک کیا گیا تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹائٹینک کے ملبے تک رسائی کے لیے اوشن گیٹ کمپنی 2017 سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو پہلی مرتبہ کامیابی 2021 میں ملی۔ یہ آبدوز 2021 اور 2022 میں 2 مختلف سفروں میں کئی لوگوں کو ٹائٹینک کے ملبے کا کامیاب نظارہ کروا چکی ہے۔ اس کامیابی کے بعد 2023 میں اس کے 18 سفر طے کیے گئے۔ یہ جدید ترین کیمروں، انتہائی طاقتور لائٹوں اور سونار نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ 2023 میں آبدوز کا یہ تیسرا سفر تھا جو اس کا آخری سفر ثابت ہوا۔ اس مہم کا آغاز جمعہ کے روز نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے ہوا، جو کہ ٹائٹینک کے ملبے سے 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہفتے کے روز برطانوی اربپتی تاجر ہمیش ہارڈنگ نے فیس بک پر پوسٹ کی کہ 40 سالوں میں نیو فاؤنڈ لینڈ میں بدترین موسم سرما کی وجہ سے یہ مشن ممکنہ طور پر 2023 میں ٹائٹینک کا پہلا اور واحد مشن ثابت ہوگا۔ موسم کی کھڑکی بھی کھلی ہے اور ہم کل غوطہ لگانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اتوار کی صبح 8 بجے ٹائٹین آبدوز نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کو ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن سفر کے صرف پونے 2 گھنٹے کے بعد اس کا رابطہ کنٹرول کرنے والے بحری جہاز سے منقطع ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں 5 افراد سوار تھے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد۔ 48 سالہ داؤد اور اس کا 19 سالہ بیٹا سلیمان، یہ دونوں پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں۔ شہزادہ داؤد ہرکولیس کے وائس چیئرمین، داؤد لارنس پور کے ڈائریکٹر اور ان باکس بزنس ٹیکنالوجیز کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیلیفورنیا میں قائم ایک ایسے ادارے کے ٹرسٹی ہیں جو خلائی مخلوق کی تلاش کا کام کرتی ہے۔ ہمیش ہارڈنگ 58 سالہ برطانوی جو نہ صرف پائلٹ ہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے مالک بھی ہیں۔ پال ہینری 77 سالہ سابق فرینچ نیوی کمانڈر ہیں، ان کو مسٹر ٹائٹینک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ 35 سال سے ٹائٹینک پر تحقیق کر رہے ہیں۔ سٹاکٹن رش 61 سالہ آبدوز کے کپتان اور اس مہم کے کمانڈر، یہ اوشن گیٹ کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے کم عمر ترین جیٹ ٹرانسپورٹ پائلٹ کا اعزاز بھی رکھتے ہیں جو انہوں نے 19 سال کی عمر میں حاصل کیا۔ ان تمام اربپتی افراد کی تلاش کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے تمام وسائل جھونک دیے ہیں۔ امریکی اور کینیڈین نیوی جدید ترین P-3 اوریون طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ زیر سمندر سے کچھ آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن ان کی مدد سے بھی آبدوز کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات شام 4:18 پر آبدوز سے آکسیجن مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد ان تمام افراد کے زندہ ہونے کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ یوں ٹائٹینک بحری جہاز غرق ہونے کے 111 سال بعد بھی 5 مزید زندگیوں کا چراغ گل کر گیا۔ اس کے ساتھ یہ واقعہ عالمی بیشتی کا بہترین ثبوت بھی ہے۔ یونان کے ساحل سے صرف 80 میل کی دوری پر 700 تارکین وطن کی کشتی کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور یونانی کوسٹ گارڈز کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے اور کسی حکومت نے ان کی کوئی مدد نہ کی، جبکہ آبدوز میں سوار ان 5 افراد کے لیے جو کینیڈا کے ساحل سے 400 میل اور امریکہ کے ساحل سے 900 میل کی دوری پر تھے تمام وسائل جھونک دیے گئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق انتہائی جدید ترین روبوٹس کو بھی زیر آب اتار دیا گیا ہے تاکہ ان کو تلاش کیا جا سکے۔ اب تک 13,000 مربع کلومیٹر سطح سمندر اور زیر سمندر کے علاقے میں سرچ آپریشن کر کے روبوٹس کی مدد سے آبدوز کے ملبے کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی لاش تو نہیں ملی، لیکن تمام افراد کی موت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔